السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مورخین اور محدثین کے شمار کے مطابق آپ کے معجزات کی تعداد 4440 تھی۔ ان میں سے کچھ معجزات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ان معجزات کی 4 اقسام ہیں: قبل الولادت معجزات، بعد از ولادت معجزات، بعد البعثت معجزات، بعد الوفات معجزات۔ ان تمام معجزات میں سے پائیدار ترین اور غالب ترین معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنے نزول لمحہ اول سے لے کر قیامت تک معجزہ ہے۔ اپنے اس دعویٰ کو چند ایک دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے وقت کے اعلیٰ ترین کمال کو مغلوب کر دیتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ذات احدیت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازا جس نے جادوگروں کے ناطقہ کو بند کر دیا۔ عصا دیا جو سانپ بن کر جادوگروں کے جادو کو ہضم کر گیا۔ دریا کو ضرب عصا سے اس طرح روکا کہ دونوں طرف سے پانی موجود رہا، لیکن راستہ پر دھول اڑنے لگی۔ عصا سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں طبابت اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ عنایت کیا جس نے حاذق طبیبوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دست شفا رکھنے سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ناقابل علاج مریض ایک پھونک سے صحت مند بن جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت و ہمت کا کمال تھا کہ ذات احدیت نے قرآن دیا اور پھر انہی عربوں کو چیلنج کیا جو غیر عرب کو عجم کو گونگا کہتے تھے، اور فرمایا کہ لاؤ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ ہر قوم کا معجزہ ان کی فکر کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ جناب موسیٰ و عیسیٰ کی قوم ذہناً پختہ تھی، اس لیے انہیں ایسے معجزات دیے گئے جو ظاہراً بڑے آسان تھے، لیکن عرب انتہائی پختہ کار اور پختہ فکر کے مالک تھے۔ اس لیے امت نبویہ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کا تعلق بالغ نظری سے ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے وجود کے بعد کل عدم ہو گیا، لیکن قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی معجزہ ہے، اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراج و جراح کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عضو بدن میں معجزہ تھا۔ سر مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ بادل سایہ کنا رہتا تھا۔ آنکھوں میں وہ اعجاز تھا کہ جس طرح آگے کو دیکھ سکتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ کانوں میں یہ اعجاز تھا کہ آپ جس طرح عالم بیداری میں باتیں سنتے تھے اسی طرح عالم خواب میں بھی سنا کرتے تھے۔ زبان مبارک کی اعجاز نمائی یہ تھی کہ اگر کسی حیوان سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے فوراً بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسا کہ ایک ہرنی کا معروف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا، من انا؟ اس نے جواب دیا، انت رسول اللہ۔ ہاتھوں میں دیگر معجزات کے علاوہ یہ اعجاز بھی تھا کہ جب چاہتے انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگتے۔ پاؤں کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ جناب جابر نے عرض کیا، قبلہ میرے کنویں کا پانی تلخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے اور غسالہ تشت میں ڈال کر جابر سے فرمایا، اسے کنویں میں ڈال دے۔ پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ کے جسم مبارک میں یہ معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ کی پشت مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ اس پر مہر نبوت تھی، جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تفسیر عسکری میں ابو یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے پاس اتنے معجزات تھے جتنے موسیٰ کے پاس تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو نبی کے پاس فردن فردن تھے، جو ہر نبی کے پاس فردن فردن تھے، اور ان میں سے زائد یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو انہی کے پاس فردن فردن تھے اور ان سے زائد بھی تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو ایک مخصوص عصا تھا جو استہا بن جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک مخصوص عصا کے محتاج نہ تھے، جس شاخ کو جب چاہتے سانپ بنا ڈالتے۔
ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا، اے محمد، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح معجزہ دکھا دے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے، چونکہ میں نے دعوی نبوت کیا ہے، اس سے اس کی تصدیق و تائید کا تقاضا ہے کہ میں آپ لوگوں کے مطالبہ کو پورا کروں۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کا مخصوص عصا تھا، صرف وہی اسلحہ بن سکتا تھا۔ یہودیوں نے کہا، واقعاً ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے محمد کو ایک ایسی مخصوص عصا کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں جس چیز کا بے ارادہ کر لوں وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے میں ارادہ کرتا ہوں۔ اب جب تم گھر جاؤ گے تو رات کو دیکھو گے تمہارے مکان کی چھت میں جتنی لکڑیاں ہیں اپنے اپنے حجم کے مطابق سانپ بن جائیں گی، اور وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ تم میں سے 4 آدمی خوف سے مر جائیں گے اور بقیہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ صبح تمہاری قوم کے افراد تمہارے پاس آئیں گے، تم انہیں رات کا واقعہ سناؤ گے، وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ چھت کی وہی لکڑیاں ایک مرتبہ پھر اسلحہ بن جائیں گی۔ اور یہ دیکھ کر اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس خوف سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ یہ دعا پڑھ لے، وہ نہ بے ہوش ہوگا اور نہ ہی مرے گا۔ نبی پاک نے انہیں ایک دعا کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر مر جانے والوں پر بھی یہی دعا پڑھی جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے واپس اس جگہ آئے جہاں کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا۔ وہاں پر بھی بیٹھ کر یہ لوگ مذاق ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ چھت میں چڑچڑاہٹ شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے چھت کی لکڑیاں، اسلحہ اور سانپ بننا شروع ہو گئی۔ یہ دہشت زدہ ہو گئے، انہیں مذاق بھول گیا اور تھر تھر کانپنے لگے، لیکن کسی میں اتنی ہمت تک نہ تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جائے۔ سانپ اور اسلحہ رینگنے لگے، دیوار سے نیچے اترے۔ انہیں اترتا دیکھ کر 4 آدمی تو مر گئے۔ سانپوں نے اساس خانہ کو نگلنا شروع کر دیا۔ دیگر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تمام سانپ اور اسلحہ اساس خانہ چٹ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور پہلے کی طرح لکڑیاں بن گئے۔ جو دعا کے طفیل بے ہوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے مردہ اور بے ہوش افراد پر بھی دعا پڑھنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ بیدار ہو گئے، بے ہوش ہوش میں آ گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی برادری کی دیگر یہودی آپ کے پاس آئے، انہوں نے واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، قطعاً ناممکن ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، عصا کا سانپ بن کر سب کچھ ہضم کر جانا اور پھر عصا بن جانا۔ محمد مصطفیٰ وہ معجزہ کیسے کر کے دکھا سکتے ہیں؟ ان یہودیوں نے کہا، دیکھو ہمارے گھر میں اس وقت سوئی بھی نہیں رہی۔ محمد نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ تمہارے دوسرے ہم قبیلہ تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے، اور پھر ایک مرتبہ چھت کی ہر لکڑی سانپ بن جائے گی، جسے نہ مانے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مان لے گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ہم بھی تمہاری طرح دیکھ لیتے ہیں تو بالکل مان جائیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ چھت میں غیر معمولی سرسراہٹ ہوئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو لکڑیاں اسلحہ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ پہلے یہودیوں نے کہا، دیکھو محمد نے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، اسے پڑھ لو، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ چونکہ وہ پہلے سن چکے تھے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً دعا پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ کا دوسرا معجزہ ید بیضا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں جناب موسیٰ کے ید بیضا سے کئی ہزار گنا اعجازی قوت زیادہ تھی۔ آپ جب بھی کبھی جناب امام حسین کے لیے شائق ہوتے تو اپنے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر دونوں کے نام پکارتے اور تاریکی شب میں انگشت شہادت بلند کر دیتے، جس سے ٹارچ کی روشنی پھوٹتی اور دونوں شہزادے اس روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے، اور انگشت شہادت پھر اسی طرح اپنی اصلی حالت پر آ جاتی۔ جب شہزادے واپس جاتے تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت شہادت سے روشنی کر کے دونوں کو گھر پہنچا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور زمانہ معجزہ شق القمر۔ ایک رات قریش ایک جگہ جمع تھے اور دعوت نبویہ پر تبصرے کر رہے تھے
کسی نے کہا اب ہم محمد کو یوں آزماتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، آسمان سے نہیں۔ اگر آپ واقعاً نبی ہیں تو آسمانی معجزہ دکھائیں۔ یہ سب چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت اپنے حجرہ میں تنہا بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر آپ سے اپنا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میں فلاں معجزہ دکھاؤں گا تو تم اس طرح طرح کے کیڑے نکالو گے، تعین تم خود کرو، دکھاؤں گا میں۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بالآخر طے پایا کہ آج 14 چاند ہے، اسے کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ جب ان لوگوں نے آپ سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کرتا ہوں۔ آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ آ کر کوہ ابو قبیس پر اور دوسرا حصہ بیت اللہ کی چھت پر چمکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے پھر اشارہ کیا، چاند کے دونوں ٹکڑے اپنے اپنے مقام سے بلند ہوئے، ہوا میں جمع ہوئے اور بلند ہو کر اپنی جگہ ایک بن کر چمکنے لگے۔ یہ جاہل کہنے لگے محمد کا جادو صرف زمین سے مخصوص نہیں، یہ آسمان پر بھی غالب ہے۔